بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج سے 9 دن کے بعد ہم جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں ہر سال خوشی کے تہوار آتے ہیں۔ پورا پاکستان ان خوشی کے تہواروں پر خوشیاں مناتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال عید پر اور دیگر جو خوشی کے تہوار ہیں ان پر خوشی نہیں منا پاتے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا حصہ ہیں اور جن کی محبتیں اور جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ خوشیاں نہیں منا پاتے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب کو غیر قانونی طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور انہیں اتنے سال ہو چکے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب کو ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آج ہم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے لاپتہ افراد اور ہمارے جو عدالتی ادارے ہیں، عدالتی کردار ہے لاپتہ افراد کے سلسلے میں، ان ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لائیو کال پر محترم جناب طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، اور اسی طرح لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والی سوشل ایکٹیوسٹ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے کراچی سے محترم جناب احسن کوہاٹی صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو مہمان ہوں گے محترم جناب اقرار احمد عباسی صاحب۔ تو ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو گیسٹ سے، مولانا اقرار احمد عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، یہ بتائیے کہ لاپتہ افراد ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ لاپتہ افراد کا سلسلہ 2001 کی جو جنگ ہے 9/11 اس کے بعد شروع ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ پاکستان میں جہاں بے شمار اور مسائل ہیں، وہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں احساس اس مسئلے کا صرف وہی کر سکتا ہے جو خود یا اس کا گھرانہ یا اس کے عزیز و اقارب اس سے متاثر ہوں۔ جی، پوری دنیا میں عدالتیں موجود ہیں، اور عدالتوں میں قوانین موجود ہیں، اور قوانین کا نفاذ عدالتوں کا کام ہے، انصاف کرنا، جی، اور اس انصاف کو نافذ کرنا اداروں کا کام ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس عنوان پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا کوئی نظام، کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ جی، افراد کو گم کیوں کر دیا جاتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ اداروں کا ایک اپنا مسئلہ ہے، اور اپنے مسائل کے لیے وہ کچھ افراد کو اٹھاتے ہیں۔ نہیں، ان مسائل میں کیا وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے؟ یعنی ضروری بات ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جی، لیکن ہر چیز کے لیے آپ ایک دنیا کا سب سے بدترین دہشت گرد پکڑتے ہیں، اور مثال کے طور پر پاکستان میں پکڑے گئے کلبھوشن یادو پکڑا گیا، اسی طرح عزیر بلوچ پکڑا گیا، اور وہ بابا لاڈلا پکڑا گیا، بہت سارے اس طرح کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو یعنی وہ ملک دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی ایک قانون موجود ہے، آپ کی عدالتیں موجود ہیں۔ تو اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بڑے سے بڑا دہشت گرد آپ نے پکڑا ہے، ملک دشمن آپ نے پکڑا ہے، کوئی آپ کے پورے ملک کو تباہ کرنے سے چند سیکنڈ پہلے آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے باوجود دنیا کے کسی بھی مہذب ملک کا قانون آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی حراست میں رکھیں، چونکہ اس کے ساتھ انصاف اداروں نے نہیں کرنا، عدلیہ نے کرنا، عدالت نے کرنا ہے، اس لیے فوری طور پہ اسے عدالت میں پیش کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سب سے پہلے میں کہوں گا جو پولیس سسٹم ہے، اس میں جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ وہاں پہ جب ایک ملزم کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابتدائی دنوں میں یہ تفتیش میں ہمیں یہاں، بلکہ ایک چیز اور آپ کے علم میں اضافہ کروں، کچھ
عدالت میں پیش کرنے سے پہلے حراست ہوتی ہے، اور کچھ عدالت میں پیش کرنے کے بعد جو جوڈیشنل ریمانڈ دیا جاتا ہے یا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ جی جو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ریمانڈ ہوتا ہے، اصل ریمانڈ وہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ ریمانڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، جی اور بسا اوقات بعض ملزموں پہ اتنا زیادہ تشدد کر دیا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے، پھر مجبوراً پولیس وہ کو یا اقرار جن کرتے اداروں نے گرفتار کیا ہوتا ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کی صحت بحال ہونے تک وہ اپنی غیر قانونی حراست میں اسے رکھتے ہیں ملزم کو، اور بعد میں عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر عدالت 3 دن 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 14 دن تک کا جو ریمانڈ دیتی ہے، اس ریمانڈ میں پھر ملزم کو جی کچھ نہیں کہا جاتا، جی وہ عزت احترام کے ساتھ اسے رکھا جاتا ہے، یا عزت احترام کے ساتھ نہ بھی رکھیں تو کم از کم اس پہ تشدد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کو دوبارہ ایک وقت متعین پہ عدالت میں پیش کرنا ہے، اور جی عدالت میں جا کے یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے جسمانی تشدد اس کے اوپر کسی قسم کا نہیں کیا، صرف اپنے طریقے سے ہم نے تفتیش کی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو لوگوں کو ابتدائی طور پہ غیر قانونی حراست میں رکھا جانے کا کنسپٹ پاکستان میں آیا، وہ یہ تھا کہ تفتیش شاید مکمل نہیں ہوتی ہے، جی اور ہمارے ہاں تفتیش جو ہوتی ہے جی وہ صرف تشدد، جی جسمانی تشدد اور اس طرح نفسیاتی ایک جی پریشر بڑھا کے کیا جاتا ہے، اور اسی نفسیاتی پریشر کا ایک حصہ یہ غیر قانونی حراست بھی ہے، جس کو یعنی آپ ظلم کا نام بھی جی دے تو سکتے ہیں۔ غیر قانونی حراست تو بالکل واقعی ظلم ہے، لیکن اس میں کیا جن کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جاتا ہے کیا واقعی وہ ظالم ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا کہ چاہے کوئی ظالم ہے، چاہے جی مظلوم ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، چاہے کوئی بے گناہ ہے، چاہے کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے بم دھماکہ کیا ہے، کسی نے پورا شہر اڑا دیا ہے، اس کے باوجود قانون ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ جی وہ اگر یہ عدالتیں کیوں بنی ہیں؟ جی عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ یہ مجرموں کو سزائیں دیں گی، جی عدالتیں اسی لیے بنی۔ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں غیر قانونی حراست میں رکھے جانے کے واقعات جو بہت زیادہ بڑھ گئے، اس میں کچھ ہمارا عدالتی نظام کا اس کے سقم کا بھی عمل دخل ہے کہ جی بہت سارے ایسے مجرم جو واقعتاً مجرم ہیں مگر عدالت سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، بالکل اور عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ معاشرے میں آ کے پھر اپنے جرائم میں چونکہ وہ جری ہو جاتے ہیں جی کہ ہمیں تو نہ پولیس کچھ کہہ سکی، نہ عدالت کچھ کہہ سکی، نہ ادارے کچھ کہہ سکے، جی اس لیے اور جرت کے ساتھ وہ جرائم کی دنیا میں اپنا ایک نام کماتے ہیں۔ اس لیے کچھ میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے عدالتوں سے جن مجرموں کو ریلیف ملتا ہے جی وہ بھی سبب بنا اس چیز کا کہ ان مجرموں کو غیر قانونی حراست میں رکھ کے ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ جی یعنی اپنی بڑاس ان جی کے اوپر نکال عام لی طور جائے۔ پر اصل میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کا تعلق زیادہ تر یا تو بلوچستان سے ہے یا پھر پنجاب سے، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کا تعلق یا تو مذہبی جماعتوں سے ہوتا ہے یا پھر چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ بات جو مشہور ہے، یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ اور کیا وہ لوگ جو مختلف ایسے کیسز ہیں جو ناحق قتل کروا دیتے ہیں، سیاسی چودراہٹ ہے، یہ اسی طرح جاگیرداری ہے، یا اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کیسز میں جرائم میں ملوث ہیں لیکن ان کے خلاف عدالت ہاتھ نہیں اٹھاتی، جی لیکن جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے؟ جی جی دیکھیں، پاکستان میں جو لوگوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ جی ایک تو وہ لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو جنہوں نے فوج پہ حملے کیے، جنہوں نے پولیس پہ حملے کیے، جنہوں نے جی پاکستانی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، جس طرح اس طرح کے زیادہ تر واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں پھر علیحدگی کی تحریکیں بھی چلی اور کچھ علیحدگی پسند لوگ بھی سامنے آئے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جی کچھ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے جی کہ ان لوگوں کے اوپر ایک اچھے انداز میں جی قابو پایا ہمارے اداروں نے، خصوصی طور پہ اس میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا، ہمارے رینجر نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ دوسرا عمومی طور جی پہ مذہبی طبقات ہیں، ان مذہبی طبقات میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں، ان میں تحریک طالبان کے لوگ بھی ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تحریک طالبان افغانستان سے تعلق جی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ شیعہ کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں جو ایرانی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو حراست میں لیا گیا، اور آپ اگر شیعہ ویب سائٹ کا وہ کریں وزٹ کریں تو وہاں ان کے بھی بہت سارے جی افراد کے نام دیے گئے ہیں کہ ان کو اداروں نے اٹھا لیا اور اداروں نے اٹھا کر غائب کر دیا ہے۔
ان کے خلاف وہ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو، کیسے باشد کوئی بھی ہو، اس کو غیر قانونی طور پہ ملوث ہیں کچھ یعنی لوگ، ضروری باتیں اٹھایا جاتا خام خواہ، بہت کم لوگوں کو خام خواہ اٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر جس کو شک کی بنیاد پر اٹھایا ہے اس سے تفتیش ضرور کی جائے، لیکن ایک دن تفتیش کی جائے، چند گھنٹے تفتیش کی جائے. بلکہ اب چند سال پہلے، شاید 1 سال یا 2 سال ہوا، پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں غیر قانونی حراست میں رکھے جانے کی میعاد کو بڑھا دیا گیا تھا. پہلے 24 گھنٹے ہوا کرتی تھی، اس میعاد کو بڑھا کے 90 دن کر دیا گیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بلوچستان کے ہوتے ہیں جو علیحدگی پسند تحریکوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی اگر بات سنیں بلوچستان کے لوگوں کو، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے. تو کیا ایسے لوگوں کو سمجھانے کا یہی حل ہے کہ ہم انہیں لاپتہ کر دیں؟ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بلوچستان سے جو مسخ شدہ لاشیں ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں. پچھلے سال کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم کریں گے تو کیا وہ آپ کے حق میں بولیں گے؟ کیا وہ آپ پر اعتماد کریں گے؟ پہلی بات اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مسخ شدہ جو لاشیں آپ کو مل رہی ہیں تو وہ مسخ شدہ لاشیں آپ کی پاکستان کے اداروں کی طرف سے مل رہی ہیں. ضروری نہیں ہے. وہاں پہ مختلف تحریکیں ہیں علیحدگی کی. ممکن ہے کوئی ایک اٹھا کے لے جاتا ہو، کوئی دوسرا اٹھا کے لے جاتا ہو، پھر وہاں پہ بہت سارے ملک دشمن عناصر بھی سرگرم عمل ہے. ممکن ہے اس تحریک کو جان دینے کے لیے، وہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں. جو پاکستانی تنصیب کو اڑا سکتے ہیں، جو پاکستانی حکومت کے اندر ایک نئی حکومت کا خواب دیکھ سکتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ انسان کو ڈھال کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ انسان کو اس کی لاش کو مسخ کر کے بھی اپنے مقاصد کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں نے چونکہ پہلے بالکل پروگرام کی ابتدا میں یہ عرض کر دیا کہ مجرم کوئی بھی ہو، تو ہر چیز کے لیے چونکہ ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے، چاہے وہ انگریز کا قانون ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے تو اس قانون پہ عمل داری ہونی چاہیے. پہلے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی ملزم کو 24 گھنٹے کے بعد عدالت میں پیش کریں. اب آپ کو قومی اسمبلی نے اتنی چھوٹ دے دی کہ آپ 90 دن انویسٹیگیٹ کریں، اس سے انویسٹیگیشن کریں، اس سے 90 دن تک. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ادارے ہیں یا پاکستانی پولیس ہے، اس میں کوئی بڑے سے بڑا مجرم اور مضبوط سے مضبوط ترین جسامت کا مالک اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو 24 گھنٹے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. بالکل. وہ اس کی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی پولیس کے ہاتھے چڑھ جائے یا پاکستانی اداروں کے ہاتھے چڑھ جائے اور 24 گھنٹے میں اپنے پاس کچھ بچا کر رکھ لے. یہ ممکن نہیں. آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون ہے، قانونی ادارے ہیں، ان میں پیش کیا جانا چاہیے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قانون ہی ان کو انصاف نہ دے تو پھر وہ لوگ، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ہمارے اداروں کے خلاف بولیں گے اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے خلاف بات کریں گے، تو یہ تو پھر ایک ہو گئی نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس میں وہ حق کس کا بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر عدالتی نظام میں سقم موجود ہے تو اس نظام کو مضبوط کریں. جہاں سقم موجود ہے، جہاں پہ کمزوری موجود ہے، جہاں سے مجرموں کو ریلیف مل رہا ہے، جہاں پیش کیے جانے کے بعد، اور اس میں صرف عدالت کا قصور نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جو ہمارے قانون میں ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن کے بعد ایک مجرم کو، جو پہلے ملزم ہوتا ہے، اس ملزم کے اوپر کچھ جو کیسز بنائے جاتے ہیں، بدقسمتی سے یہ کام ہمارے تھانے دار صاحب کا ہے یا تھانے میں بیٹھے ہوئے کسی اے ایس آئی کا ہے، سوری اے ایس آئی کا ہے، یا کسی بھی یعنی ایس ایچ او کا ہے، یہ کام ہے. تو اب ایس ایچ او نے ایف آئی آر کاٹ دی، اور ہمارے ہاں ایس ایچ او کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ قانون کا ماہر ہو. اب اس نے جو ایف آئی آر کاٹنی ہے، قانون نے اس ایف آئی آر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اسی ایف آئی آر کے مطابق گواہیاں لینی ہیں، اسی ایف آئی آر کے مطابق ملزم کے پاس دفاع کا حق ہے. اسی ایف آئی آر پہ اس کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں، عدالت نے انہی دفعات کو دیکھنا اور انہی دفعات کے اوپر ٹرائل کورٹ میں بحث ہونی ہے. اگر وہاں ملزم کو سزا ملتی ہے یا ملزم بری ہو جاتا ہے، ملزم کے خلاف اپیل کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں، یا ملزم خود اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پہ دوبارہ ٹرائل نہیں ہوتا، وہاں پہ تو فیصلے پہ بحث ہوتی ہے، صرف فیصلے میں فلاں سقم موجود ہے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں کال پر، تو اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں. جی احسن کوہاٹی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
جی جی احسن کوہاٹی صاحب، آپ کراچی کی صورتحال سے اور سندھ کی صورتحال سے واقف ہیں، اور آپ انویسٹیگیشن رپورٹر بھی ہیں اور مختلف اخبارات سے آپ کا تعلق بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی قصوروار ہوتے ہیں یا انہیں ناحق لاپتہ کر دیا جاتا ہے؟ سادگی سے اور جس آسانی سے آپ نے سوال پوچھا ہے، اسی سادگی اور اسی آسانی سے کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ وہ دکھ کی رگ ہے معاشرے کی، اور اس وقت ہماری جسے اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 17 سیاسی کارکن لاپتہ ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی عدد و شمار کا اور بھی ذریعہ تو نہیں ہے۔ ایس ایس سی کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں 400 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہ لوگ لاپتہ ہو کیسے جاتے ہیں؟ اس سوال سے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ کا بنتا ہے کہ لوگ لاپتہ ہو کیسے جاتے ہیں، لکھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو کچھ میرا دیکھنا یہ ہے، جہاں تک یہ رپورٹر سے میرا رابطہ رہا ہے تفتیش کاروں سے بھی، اور ان لوگوں سے بھی جو الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے پیسے لاپتہ ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا یہ کہ اس میں کچھ مغالطہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لاپتہ نہیں ہوتے، ان کے وہ یہاں پاکستان میں ان سے کچھ درست ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں سے جنوبی افریقہ چلے جاتے ہیں، وہ یہاں سے ملیشیا چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے دباؤ پر وہ انہیں لاپتہ قرار دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسا بھی، پر ایسا بھی ہے کہ باقی پر لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں جو جن پالیسی الزامات یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ کسی گروہ سے منسلک ہوتے ہیں، یا وہ اینٹی اسٹیٹ کسی سرگرمی میں پائے جاتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف جذبات بھڑکانے میں پائے جاتے ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا کہ ایسی بھی ایکسرسائز ہے۔ اس میں ایک بڑا پہلی چیز یہ ہے کہ کمزور تفتیش، یعنی جو تفتیش کار ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کسی شخص کو کسی الزام کو ان کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ آتی ہے، وہ جن کو پک کرتے ہیں، اپنے پاس حراست میں لیتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں، وہ تفتیش کرتے ہیں تو وہ بہت کچھ قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ شواہد حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر کمزور تفتیش کے ساتھ وہ انہیں عدالت میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہاں پر دوسرا مرحلہ کمزور اشتہار تک آ جاتا ہے، اور پھر ہماری پولیسوں کا سلسلہ لوگ جاتے ہیں، ہماری پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کیس وہاں پر بھی ہار جاتے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ یہاں پر کراچی ہم نے دیکھا ہمارے عدالتی نظام کیسا ہے، وکیل صاحب بھی آپ کے پاس ہے، وہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ وہ وکالت کرتے ہیں، بڑے وکیلوں میں جانتے ہیں کہ عدالت میں سزائیں دینے کا شرح ہمارے پاس کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک 12 مئی کے جو بقایا 12 مئی تھا ان کے فیصلے کو سزا نہیں دے سکے، اور عدالتوں کی کریڈٹ کا حوصلے کا یہ حال ہے کہ کراچی میں ایک ہائی کورٹ کے جج پر خود سے حملہ ہوتا ہے، اور عدالت میں کوئی جج اس کیس کو چلانے کا حوصلہ نہیں پاتا، مجبوراً ہمیں وہ کیس ملٹری کورٹ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور یہ شرم کی بات ہے ہماری جوڈیشری کے لیے کہ ہماری جوڈیشری اپنے ہی ساتھی بڑے جج پر ہونے والے حملے کی سنوائی نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا عدالت کا کمزور نظام ہے، اور اس کمزور نظام میں کمزور تفتیش کے بعد جبکہ کیس لے کر جایا جاتا ہے تو حال کیا ہوگا؟ وہ تو یہ کہ بڑے بڑے الزامات والے لوگ بڑی آسانی سے بہت آسانی سے نکل آتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ جو متحرک ہو جاتے ہیں، دوبارہ گرفتار کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سچائیاں ہیں، وہ حقائق ہے جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک ریاست کی حیثیت سے ایک ریاست کی ذمہ داری باہر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہری کے لیے کام کرے، اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ عامر کانسی فاروق سے لغاری صدر سے عامر کانسی کا الزام تھا کہ اس نے امریکہ میں کسی ایجنٹ کو مارا، تو ہم نے دیکھا کہ عامر کانسی کے لیے چاہیے امریکہ سے فلائٹ کر کے آتی ہے، اور اس وقت کہ ڈیرا اسماعیل خان کے ہوٹل سے پک کر لیتی ہے، لے کے چلی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک جاسوس طرح لاہور میں 2 بندے پاکستانی کو مار دیتا ہے، اور پھر کس طرح اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ ہماری ریاست کو بھی اسی طرح سے اپنی شہریوں کے لیے کچھ محبت کی اور توجہ کی میرے خیال میں سلوک کرنا ہوگا، اور پھر وہ قانون بھی اور وہ چوکسی بھی جہاں پر آج تک قانون کمزور پڑ جاتا ہے، جہاں پر آگے قانون کی احترام ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت حد تک اس سانحے میں تو ثانیہ اور المیہ کہوں گا اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر ایک شخص لاپتہ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک شخص لاپتہ نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی، اس کا پورا خاندان سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے میں نے آپ کو دیکھتے ہیں یہ تصویریں لے کے میرے پاس آتی رہتی ہے، مجھ سے بات کرتی رہتی ہے کہ اس بعد میں خبر چلا دے، یہ بتائیے گا احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے کس سطح پر کام کیا جا رہا ہے؟
کیا اس کے لیے کوئی تنظیم بنائی گئی ہے؟ اور یہ بھی خبر سنی گئی ہے کہ سندھ میں جو وائس فار مسنگ پرسن کے حوالے سے کام کرنے والے ایک تنظیم کے رہنما ہیں ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ اتفاق کے محض سے میں دیکھنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 3 دن پہلے ایک این جی او تھی فنل ساریو نام سے ایک باب اس کو رن کرتے تھے، اور حیدرآباد سے انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھی کو کلیم یہ ہے کہ ان کے الزام یہ ہے کہ ہمارے ساتھی فنل ساریو کو ایک 777 کار میں کچھ لوگ آئے اور اسے انہیں وہاں سے لے کر چلے گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کا بھی کہنے کے مطابق وہ ابھی نہ پتہ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سب اس طرح کی کچھ این جی اوز تو کام کر رہی ہے، اور لیکن وہ کس حد تک وہ کامیاب ہوئی ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایس ایف سی پی ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن ایس ایف سی پی بالکل ایک ڈیلیبرل ذہنیت کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ جانبداری کے ساتھ کسی کیس کو دیکھ پاتی ہے۔ اس کے جب ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ لبرل لوگ ہیں، وہ آپ چیز کو لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دو اور این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادہ متحرک نہیں ہے۔ یہ اتنی گمبھیر ایشو ہے اور اس میں ایک نازک اور پیچیدہ ایشو ہے کہ اس پر کام کرنا بھی سمجھے کہ پورے طرح پر چلنے کے مترادف ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عدالتی کمیشن لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے کچھ بنایا گیا ہے؟ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتی کمیشن بنایا گیا تھا، کیا سندھ میں عدالتی سطح پر لاپتہ افراد کی کوئی مدد کی جا رہی ہے؟ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اور بہت عرصے تک ان کو رپورٹ بھی نہیں کروا پاتے، ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں پر لاپتہ ہم نے کہیں رپورٹ کروا دی تو پہلی بات تو یہ کہ تھانہ جو ہے ہمارے یہاں تو موٹر سائیکل کی چوری ہو جائے تو تھانہ والے اس کی رپورٹ نہیں لے رہے ہوتے۔ اگر کوئی بات یہ چاہے کہ میرا گھر سے میرے بچہ کوئی لاپتہ کوئی آپ کے کچھ لوگ لے کر چلے گئے تو اس کی رپورٹ تھانہ کا وکیل کرتا ہے، تو ہمارے پاس صحیح معنوں میں عدالتی شمار بھی نہیں ہے۔ عدالتی کمیشن بھی جب تک عدالتی کمیشن سے اور عدالتوں میں لوگ صورت میں جاتے ہیں جب ان کی تمام امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے کہ چلے آخری کوشش کے طور پر عدالت میں چلے جاتے ہیں، وکیل ڈال دیتے ہیں، عدالت پولیس کو بلا لیتی ہے، وزیر داخلہ کو بلا لیتی ہے، وزارت داخلہ کے وزیر سیکورٹی داخلہ کو بلا لیتی ہے، پھر وہی کارروائی ہوتی ہے مکتب اللہ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے کیس چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح کیس کرتے چلے آتے ہیں۔ اور عدالتوں کی نہیں سکتا کہ کوئی زیادہ ایسی ہیلپ نہیں ہے، چند ایک ایسے کیسز ہیں کہ جا کے شاید عدالتوں سے کچھ مدد مل چاہیے۔ اور عموماً ہوتا یہ بھی کہ کوئی شخص باہر آ بھی جاتا ہے، یہ لاپتہ شخص منظر عام پر آ بھی جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے مل بھی جاتا ہے، تو وہ گھر والے بھی ڈر کے ہمارے کسی پر نہیں بتاتے۔ ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے سعودیوں کے ویزا لگا کے سعودیہ بھیج دیا گیا، کسی طرح سے ملیشیا بھیج دیا گیا، کسی طرح سے دبئی بھیج دیا گیا، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا بچہ واپس آ گیا۔ اس حوالے سے ہم زیادہ تر جو کام کر رہے تھے وہ ہمارے پاس جو اطلاعات آتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی اتنے افراد لاپتہ ہوئے اور اتنے افراد واپس آئے یا مل گئے، یا باقی تو لاپتہ بھی ہوئے بھی نہیں جو لاپتہ ہوئے تھے۔ ہم تو ایک الزام پر کام کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ لاپتہ ہو گئے۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ مولانا اقرار عباسی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے، جی جو آپ کے مہمان تھے یہ سیلانی صاحب تھے، جی سیلانی صاحب جو مشہور ہیں، دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا، اور ان کے پاس جو ہے مختلف ایسے کیسز آتے ہیں، مختلف لوگ رابطہ کرتے ہیں، ان کے کالموں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ درد ہے لوگوں کا جو یہ بیان کرتے ہیں۔ خیر یہ درد بیان کر رہے تھے سندھ کا، ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس میں جب انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے تو اس کے بعد ہمارے عدالتی نظام میں سکم آتا ہے، اس کے بعد سارے فیصلے ہوتے ہیں عدالتی۔ دیکھیں جب پولیس رپورٹ بنتی ہے تو پولیس رپورٹ بنانے والا تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ایک پولیس افسر ہوتا ہے، اور وہ چاہے کوئی ایس ایچ او ہو، چاہے تھانے کا کوئی بھی ذمہ دار ہو، تو وہ قانون سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر بسا اوقات ایک مجرم کو سزا دلوانے کے لیے اس پہ کچھ ایسی دفعات لگا دیتے ہیں جو بعد میں وہ عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی دفعات بھی لگا دی جاتی ہیں جو حقیقت میں اس مجرم یا ملزم نے کیا نہیں ہوتا، اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کے جرائم بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہنا یوں چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جو لاپتہ افراد کا کیس کمزور ہے اور ان کو رہائی نہیں مل پا رہی،
اس کی وجہ سب سے پہلے یہ جو بنیادی رپورٹ بنتی ہے ان کے نہیں اس چیز کا لاپتہ افراد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو رپورٹ میں کہہ رہا ہوں. یہ رپورٹ تو میں عدالتی سکم کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت سے جو ملزموں کو یا مجرموں کو جو ریلیف مل جاتا ہے تو اس لیے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گرفتار شدہ لوگوں کو پولیس کے حوالے کیا، اداروں کے حوالے کیا، عدالت کے حوالے کیا تو عدالت سے وہ ریلیف پا کے پھر دوبارہ آ جائیں گے بالکل، اور ان کو اپنے جرم کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے. اور عدالتی سکم میں جو پرابلم ہے یعنی جو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جو رپورٹ جاتی ہے، ایف آئی آر جاتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ جاتی ہے تو اس رپورٹ میں بھی کمزوری ہوتی ہے. اس کے بعد جو کیس کا چالان تیار کیا جاتا ہے اس چالان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. پھر گواہ جو سرکاری ڈالے جاتے ہیں یا ایسے گواہ ڈالے جاتے ہیں جن کو کچھ پیسے دے کے گواہ بنایا جاتا ہے یا کسی اور کھاتے میں ان کو گواہ بنایا جاتا ہے تو وہ ان کی گواہیاں کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عدالت میں. اچھا یہ بتائیے کہ لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں، لاپتہ افراد کو تو عدالتوں میں انصاف نہیں مل پاتا، تو جو ان کے لواحقین ہیں ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس درد کو محسوس اور بیان وہی کر سکتا ہے جس نے اس درد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو اس درد کا متاثر ہو، صحیح معنوں میں اس کی عکاسی وہی کر سکتا ہے. بالکل. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ، کہ جس نے گمشدہ ماں کے یعنی گمشدہ بچے کی ماں کو تسلی دی قیامت کے دن اسے جوڑا پہنایا جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے نبض شناس تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ایک ماں جس کے بچے کو لاپتہ کر دیا گیا، جس کا بچہ اس سے گم ہو گیا، تو اس کا احساس وہ ماں ہی کر سکتی ہے، وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی کہ اس کو صرف تسلی دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ میرے تسلی دینے سے اس کا بیٹا مل نہیں جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے تسلی کے الفاظ اس کی ماں کے اوپر کیا اثرات مرتب کریں گے، اس کا کتنا حوصلہ بڑھ جائے گا اس کی تسلی دینے سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تسلی پہ جنت میں جوڑا پہنائے جانے کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گمشدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان کے لیے تو ایک مسئلہ، ایک پرابلم ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ ہر روز زندہ ہوتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، معذرت ہمارے ساتھ کال پر مہمان ہیں تو ان کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم محترم طارق اسد صاحب. جی محترم طارق اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی سر یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک جی غالباً کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جی آپ بات کر رہے تھے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لواحقین ہوتے ہیں لاپتہ افراد کے، وہ ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز جیتے، چونکہ انہیں ہر روز ایک نئی امید ہوتی ہے کہ شاید کل مل جائے، شاید پرسوں مل جائے. اور یہ المیہ ہے کہ اب تک پاکستان میں بے شمار افراد ایسے ہیں جن کو 5 سال 10 سال 15 سال ہو گئے وہ لاپتہ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے لواحقین کو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ لواحقین کے لیے ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہوتا ہے اور لواحقین بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، بسا اوقات اگر لواحقین بھاگ دوڑ کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے یہ سیلانی صاحب کے ساتھ گفتگو میں ایک حوالہ دیا کہ سندھ میں اس عنوان پہ کام کرنے والے ایک صاحب تھے، ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا. تو لواحقین کی کچھ مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز کو نادیدہ قوتیں دبا دیتی ہیں. جی اس میں ایک رویہ بنیادی طور پر یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اس میں یہ تھا کہ 70,000 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں اب تک 2001 کے بعد. تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے افراد لاپتہ ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب لاپتہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر مزید کوئی مشکل نہ آ جائے تو وہ اداروں سے رابطہ نہیں کرتے. آتی ہے مشکلات. دیکھیں آپ کچھ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پہل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے یا مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوا کرتے تھے اور لواحقین جو ہے وہ آتے تھے اور بچوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے تھے، لیکن اب کسی میں یہ جرت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے
کہ اخبارات میں آپ نے تصویر جی دیکھی ہوں گی کہ اس کے لیے آنے والے لوگوں کو بسا اوقات مارا گیا، روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، ان لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دیا گیا، جی اور ان کے بارے میں پھر بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب ایک گھر سے ایک فرد کو لاپتہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے لواحقین احتجاج کے لیے آتے ہیں تو لواحقین کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں تک کو بھی اٹھا جی لیا جاتا ہے، تو کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ یعنی ایک تو ظلم، اور ظلم بالائے ظلم میں سمجھاؤں ہوتا ہے، تو لواحقین بہرحال جی بہت مشکلات کا سامنا مشکلات کرتے کا ہیں۔ شکار ہوتے اچھا ہیں۔ یہ بتائیے کہ جن کے عزیز و اقارب لاپتہ ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کو کیسے رہا کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں کیا ان کے دیکھیں پاس؟ اس کے لیے سب سے جی پہلا جو پروسیس ہے، جس طرح یہ پہلے وہ جی جی سیلانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ لاپتہ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے بعض دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں، اور ان دوسرے ملکوں میں ان کا نکلنا چونکہ غیر قانونی ہوتا ہے، تو جی اس لیے وہ کسی کو بتا کر نہیں جاتے، اور والدین یا عزیز و اقارب سمجھتے ہیں کہ لاپتہ ہو گئے، ان کا ایک الگ پروسیس ہے۔ جی کچھ لوگ وہ ہیں جی جو کسی شعبے میں پکڑے جی گئے یا کسی معذرت، جرم میں جی پکڑے معذرت گئے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہے، اس کے ہاں بعد آپ ٹھیک ہے، بتا آپ سکتے سن لیں ہیں۔ طارق صاحب۔ جی محترم طارق اسد صاحب بہت شکریہ۔ جی جی جی، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں اور مختلف جگہ پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا مشکلات ان کو درپیش آتی ہیں؟ دیکھیے آپ نے بہت حساس سوال یہ پوچھا ہے، جی اور میں بات کرنے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ سے کام نہیں لیتا۔ جی میں اس سے لاپتہ افراد ہونا یا مسنگ پرسن کی ٹرم بھی استعمال کرنا، ہمیشہ میں نے ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی اس پہ اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جی اغوا شدہ، اور اغوا کرنے والوں کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، ہم ان کے خلاف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیس لڑتے ہیں، لیکن یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ ایسا ملک جہاں پر رول آف لا ہے، جہاں پر بہت ہی ڈیولپڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، اور جہاں پر رول آف لا کی حاکمیت ہے، ایسے ملک میں ماورائے قانون کسی بے گناہ لوگوں کو اٹھا لینا اور ان کو مہینوں، سالوں، اور پھر سالوں کے بعد ان کا کہیں پولیس مقابلہ بنا کر مار دینا، قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں کہ میں کبھی بھی مسلط سے کام نہیں لیتا، مقامت سے کام نہیں لیتا، میں کھل کے بات کرتا ہوں، اور ان پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اور ابو غریب کی جیلیں بھی وہاں ان کا تشدد دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گی۔ جی میں ایک جس کو اٹھایا جاتا ہے اور کبھی کبھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی میں عدالت سے، سپریم کورٹ سے کچھ اس قسم کا ریلیف حاصل کر لیتا ہوں، کسی طریقے سے ہو جاتا ہے، اور ان سے جب مجھے پتہ چلتا ہے جس طریقے سے ان پہ تشدد ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ انسانیت اس پہ شرمندہ ہو جائے کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے اور اپنے مسلمان۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ جی، سپریم یہ کون کورٹ، لوگ ہوتے ہیں آپ کا؟ جی سر یہ بتائیے گا کہ جی سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنایا، تو اس کمیشن سے کتنے لوگوں کو ریلیف ملا اور اب تک اس کی کیا کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ بھی سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کرتا ہوں، پچھلی تاریخ پر یہ بات ہوئی کہ بلکہ اسما جہانگیر وہ اس قسم کی نہیں ہے، تو اس قسم کے کیسز کو لے کسی مسجد کی بنا پہ وہ کیسز کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ جی ہماری ایکسیس نہیں ہوتی، جو بیچارے مظلوم ہیں ان کی کمیشن میں ایکسیس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب اس میں ایکسیس ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے، یہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ اس کا حکم ہو کوئی اور وہ حکم بائننگ ہو، یہ ایک انکوائری کمیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن کی اس انکوائری کے پروسیس میں اگر کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اگر انکوائری کمیشن نہ بھی ہوتا تو اس کو انہیں چھوڑنا تھا، یہ کہیں ایسا نہیں میں سمجھتا کہ انکوائری کمیشن کی وجہ سے کسی کو چھوڑا گیا ہو، یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، کئی لوگوں کو اس ضرور ملا، لیکن آپ یقین کریں کہ چودھری افتخار کے ریٹائر ہونے کے بعد اس سپریم کورٹ نے بالکل ایک بھی ہیئرنگ نہیں کی۔ پہلے تو یہ تھا کہ 5 کا بینچ ایک بہانہ بنا دیا کہ 5 کا بینچ سنا کرے گا، اور کئی سال نہیں لگا، اس کے بعد میں نے کہا یہ اعجاز افضل صاحب تھے میرا خیال ہے، چیف جسٹس سر، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ 5 جو بیٹھیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سنے جائیں گے، پہلے 3 کا بینچ سنتا تھا کہ 9 کئی لوگوں نے ناراض نہ کی، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ 3 کا بینچ سنا کرے گا اور ہر ہفتے سنے گا، لیکن اس بات کو کیے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، اور یہ کیس اس کے دوران میں ایک بار فکس ہوا اور پھر بینچ ٹوٹ گیا اور نہیں سنا گیا۔ اب یقین کریں، لیکن اگر یہ سپریم کورٹ اگر ان کی سماعت کرے
تو بہت ریلیف ملتا ہے اور مل سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ججز، جو بہت میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جرات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ایک بھی جج ایسا نہیں جو انڈیپینڈنٹ ہو. اور جان مارشل کی میں پھر وقت اگر مجھے دیں گے تو میں سناؤں گا کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جان مارشل کی بڑی خوبصورت فریز اگر کہیں میں سناؤں گا، جس نے یہ کہا کہ جب سننگ اور انگریٹفل پیپل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پہ یہ ایک ایسا اس شکل میں عذاب نازل کرتا ہے کہ اس میں کرپٹ، اگنورینٹ اور ڈیپینڈنٹ جوڈیشری نازل کر دیتا ہے. ہم سننگ اور انگریٹفل پیپل ہیں، سچی بات ہے. ہمارے اوپر عدلیہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کا کوئی بھی فیصلہ اگر سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. اب کچھ جب جرات کرنے لگتے ہیں تو ان کو پھر حکم آ جاتا ہے کہ بس اس کے بعد آپ نہیں کریں گے، یا تو اس کیس کو بند کر دیں، یا جنگ کر دیں، یا ریلیز نہ دیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے. یہ لوگ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں. اب یقین کریں کہ یہ مدرسہ کے طلباء ہوتے ہیں یا مدرسہ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، اور ان کی صرف کارروائی بنانے کے لیے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کوئی ایسا شخص آیا ہو جو مشکوک ہو، اور اس سے ان کا رابطہ ہوا اور فون نمبر ایک دوسرے کا ایکسچینج کیا ہو اور فون کیا ہو، تو اس کی بنا پہ تو اس کا اسے کوئی تعلق اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن میں نے اکثریت ایسی دیکھی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو کے کیس بھی لڑے ہیں، ان میں اکثریت ایسی ہے کہ صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ مفتی ہیں، درس نظامی پاس کیا ہے یا تخصص پاس کیا ہے، اور یا وہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اور ایسے بیچارے شریف لوگ، ایسے مظلوم لوگ، میں مثال دیتا ہوں کہ مولانا عبدالقیوم استاد تھے، اتنے معصوم انسان، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے، اور اتنا تشدد ہے. میں جو باہر نکلے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو دیکھا ہے. ابھی ایک شخص باہر آیا، اس نے 2 بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے، 2 بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے. تو ابھی ایک شخص باہر چھوڑا انہوں نے، اس نے بتایا کہ دونوں کو انہوں نے دیکھا وہاں پر. اور لیکن ایک اس کے ساتھ لڑکا، ایک دوست 8 مہینے اس کے ساتھ رہا بھی ہے، لیکن وہ اسی طرح مسنگ پرسن ہے آج تک. تو اس طرح کے یہ حقائق ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے لال مسجد کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی تھی، اور وہ ماشاءاللہ بڑی یعنی بہت ہی کمپریہنسو ہے. ابھی میں اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں وہ کیسے مسنگ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ میں کتاب بہت بڑی نہیں، 200-250 صفحے کی کتاب لکھ رہا ہوں، اور میں یہ پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ یہاں ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں کافیہ کا رونا ہوتے ہیں. امریکہ نے اس کے اوپر یہ کیا ہے، امریکہ نے اس کے اوپر اس کو سزا یہ دیا ہے. ہمارے ملک کے اندر دن میں کئی لوگوں کو اٹھا کر ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بڑی دردناک یہ بات بتاؤں کہ جتنے لڑکے اٹھائے جاتے ہیں ان کی عمریں تقریباً 25، 27، 30، 32 سال کی ہوتی ہیں. ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، والدہ بوڑھی ہوتی ہے، والدہ بیچارے کسی غم میں یا تو مر جاتے ہیں یا تڑپ کے ان کا انتظار کرتے ہیں، اور بچے بیچارے بھی مددگار ہو جاتے ہیں. اس ملک میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ISI اور آرم فورسز کو اس کا الزام نہیں دیتا. وہ بہت اہم ادارے ہیں اور ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بہت ہی وہ رول ادا کرتے ہیں. لیکن اس میں افراد کچھ ایسے گھس گئے ہوئے ہیں کہ جو اپنی کارروائی دکھانے کے لیے، اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے وہ اس قسم کے بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ان پہ تشدد کیے جاتے ہیں، اور ان کو دہشت گرد کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ معصوم لوگ ہیں. یقینی طور پر کوئی اگر ایسا شخص ہو تو اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن جی سر یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، کیا وہ صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا ملک دشمن جن کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے؟ تو کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے بلوچستان کے علاقے کے لوگ ہیں، بلوچستان سے کچھ لوگ ایسے لاپتہ ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک دشمنی میں ملوث ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے وہ ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں جن کا زیادہ ذکر کر رہا ہوں وہ لوگ ہیں جو مذہبی ہیں، صرف مذہبی لوگ ہیں، اور مذہبی بھی ان کا مسلک اہل سنت والجماعت ہیں، صرف یہ. دوسرے مسلک کے کوئی لوگ نہیں اٹھائے جاتے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ وہ دشمنی کی بنا پہ، آپ کو معلوم ہی ہے کہ بلوچستان میں لبریشن آرمی بھی رہی، تو اس طرح سے انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. کچھ اس طرح بھی ہے کہ جو ملک دشمن ہے اگر ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ مسنگ کر دینا اور یہ مسنگ کہنا، مسنگ تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جو بچہ جیسے لاپتہ ہو جاتا ہے. یہ مسنگ کیا ہے؟ یہ تو اغوا شدہ لوگ ہیں، اغوا کرتے ہیں. یہ اغوا برائے تاوان بھی نہیں ہے، یہ برائے ظلم ہے، برائے تشدد ہے، برائے یہ دکھانے کے لیے کہ مدرسوں کو چھوڑو، مسجدوں کو چھوڑو،
اور تم لوگ اپنی داڑیاں صاف کرا دو، یہی ہو سکتا ہے نا. جی لیکن یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے ماورائے قانون ہو رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار میں اپنے چیف جسٹس کو دیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر چیف جسٹس ایک ایماندار اور جرأت مند ہو تو جی یہ یقینی طور پر انہیں انصاف ملے. ہائی جی کورٹ کے ججز بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. سپریم کورٹ کی کچھ کم از کم جوریسڈکشن ہوتی ہے، ان سے کچھ تھوڑا بہت ڈرتے ہیں، لیکن ان میں ہمت اور جرأت نہیں ہے. جرأت اور ہمت کا فقدان ہے، اور انڈیپینڈنس سوال نہیں. اور وہ ان کے بھی گھروں میں جو پیسے جاتے ہیں، یہاں پر ملک ریاض ایک بہت بڑا مافیا ہے. 70-80% جو مجھے پتہ چلا ہے، 70-80% گھروں میں ملک ریاض کا پیسہ جاتا ہے. یہاں پر کوئی ایک مافیا نہیں ہے جناب. یہاں پر تو یہ ملک جو ہے اتنا خوبصورت ملک ہے، اس کے اندر اتنا خوبصورت آئین ہے، قانون اتنا ماشاءاللہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ اگر یہ صرف یہ ادارے، یہ لوگ، بلکہ ایک شخص اگر سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس صحیح ہو جائے، اور وہ صحیح نہیں، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں تھا، پچھلے بھی نہیں تھے. چودھری افتخار وہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر گیا اور کچھ کرتا تھا. لیکن یہ لوگ کیسز کو لگاتے ہی نہیں. آج لال مسجد کے کیس کو میری کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن بھی اور سو موٹو کیس بھی 10 سال سے اوپر ایسا ہو گیا جولائی میں، ابھی تک اس کیس کی سماعت نہیں ہوتی. ایک بار ایک تاریخ ہوتی ہے، 1.5-2 سال اس کے بعد لگتا نہیں ہے، اور ارلی ہیئرنگ کی ہم درخواستیں دے کے چل جاتے ہیں. اور یہ جو مسنگ پرسنس کے کیس ہیں، یہ ان کا بھی یہی حال ہے. ان پہ تو اتنا دکھ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پاناما لیکس میں خود بھی پیٹیشنر تھا، یہی جمالی نے کتنا وقت ضائع کیا. میں نے ٹی وی چینل پہ کہا کہ اسے ریکوری کرنی چاہیے، کہ اس نے بیکار سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا، اور اتنا بجٹ اس میں ضائع. یہ ہمارے سب سے ذمہ دار جی سر، یہ بتائیے ہماری گا کہ عدلیہ ہے. جی سر، آخری سوال آپ سے. آپ نے کہا کہ میں مذہبی لوگوں کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں، تو آپ اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا معاویہ اعظم جو کچھ عرصے پہلے رہا ہوئے، کچھ دن پہلے، تو آپ ان کے کیس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ہی ان کا کیس سپریم کورٹ میں داخل بھی کیا ہوا تھا، اور وہ ایک بار لگا اور پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا. اس کا کیس لگ جاتا تو میں ان کا حشر کر کے رکھ دیتا اس بینچ کا بھی، اس لیے کہ اس کو خالی اکیلا نہیں اٹھایا گیا تھا. اس کے ساتھ ارشد کمبوج جہاں پہ وہ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اس کو بھی اٹھایا گیا ہوا تھا. اور وہ سب کچھ سامنے تھا کہ 40-50 لوگ آئے اور ان کو بتا بھی دیا کہ ہم کون ہیں. اور اس کے بعد ارشد کمبوج کو چھوڑ دیا. ارشد کمبوج سے گواہ تھا کہ ہاں یہ انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا. تو اس لیے اس میں کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ نے تو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور انہیں صاف بتایا ہوا تھا، اور انہیں پتا تھا، اور وہ گواہ تھا. اس پہ تو سپریم کورٹ میں آتا تو انہیں خوف تھا کہ سپریم کورٹ میں تو میں وکیل ہوں، میں نے خواب سے کسی بھی بات کرنی ہے اور دلیل کرنا ہے میں نے. اس لیے اس کو مولانا معاویہ کو چھوڑا گیا ہے، کیونکہ اس کا کیس ظاہر ہے جب یہ پتہ چل جاتا ہے. میرے علم میں بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے. اسی طرح سے مولانا عبدالعزیز کے داماد کو چھوڑا گیا 7 مہینے، اس کے اوپر جو تشدد کیا وہ بیچارہ بتاتا نہیں، لیکن ہمیں انڈائریکٹلی ہمیں کہیں سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اوپر جتنا تشدد کیا گیا سوچ نہیں سکتے. اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس نے کہا میری بیوی منصوبہ میں کس طرح کر سکتا ہوں. سوال اور آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ ایک قانون پہلے یہ تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہے. پھر ابھی کچھ عرصے پہلے یہ قانون بنا دیا گیا کہ 90 دن تک اس کو اپنے تحویل میں رکھ سکتے ہیں، 90 دن کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے، اور اس قانون کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں یہ قانون ایسا ہوا کہ جس کو آئینی تحفظ دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یقین کریں کہ اس میں 24 گھنٹے کے اندر اس کے باوجود بھی پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا 90 دن کا، یہ تو 90 ماہ کے بعد بھی پیش نہیں کرتے. ان کے لیے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو قانون بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ 21D سیکشن آرمی ایکٹ کا جو ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی، ترمیم کی گئی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے لیے قانون ہے ہی نہیں، ان کے لیے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں. عدالت میں جاتے ہیں تو یہ جو آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے. یہ عدالت جیل والا کیس آپ کو معلوم ہوگا، 11 بندے جو اٹھائے تھے، 4 شہید کر دیے. سپریم کورٹ میں نے چودھری افتخار کے وقت میں وہ کیس بالکل جیت لیا تھا، لیکن چودھری افتخار کے اوپر آخری وقت میں پھر دباؤ پڑا تو انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا. لیکن ان کی زندگیاں بچی چودھری افتخار کی وجہ سے، کم از کم کچھ نہ کچھ ہوا. ان 7 کی زندگیاں باقی ہیں، ورنہ ان کا طریقہ کار یہ تھا جس سیل میں تھے کہ وہاں سے لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں صرف لاش چھپتی ہے، یہاں پہ کہیں بھی پیش نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کا علاج، نہ ہی کچھ، یہاں سے لاش چھپتی ہے. تو یہ ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد یہ تھا کہ اس کی موت ہی ہونی ہے.
اگر وہاں نہیں تو پولیس مقابلے میں ڈال دینا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے 18 لوگوں کو جو پولیس مقابلہ مارا گیا تھا ملک اسحاق اور غلام رسول کو, وہ پولیس مقابلہ کیا تھا, وہ گرفتار تھے ان کے پاس. اسی طرح اوکاڑا میں 6 کہتے ہیں دہشت گردوں کو مار دیا. پھر ایک خبر آئی جب یہ واقع ہوا دربار کا, تو انہوں نے کہا 88 بندے وہاں شہید مارے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم 100 دہشت گرد مار دیا ہے. بھائی وہ کون دہشت گرد ہے؟ میں نے ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن فائل کی, اس کے نام پولیس بتاؤ کون ہے, کس لیے مارا ہے, کب اور کہاں مارا ہے, اور ان کا پوسٹ مارٹم. تو وہ پینڈنگ ہے کیس. تو میں تو یہی ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد تو وہ ہیں جو مار رہے ہیں, جو اٹھا رہے ہیں, جو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. یہ بیچارے تم بڑے معصوم لوگ ہیں. یہ قرآن اور حدیث میں تو رش کرتا ہوں, کاش میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوتا. میں لندن کی بجاؤں وہاں پڑھا ہوتا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے اور ان کے لواحقین کے حوالے سے کہ لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے. آپ نے جیسے کہ سنا کہ عام طور پر معصوم لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں جیسے کہ محترم طارق اسد صاحب نے کہا, اور جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ جو عدالتیں ہیں ہماری, اور جو ہمارے جج ہیں, اور جو ہمارے ہائی کورٹس کے دیگر ادارے ہیں, وہ اس سلسلے میں انصاف نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہوں گے, ہم ان کو بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آج لاپتہ افراد کے حوالے سے اور ان کے لواحقین کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمانوں نے جوائن کیا اور اپنے تجزیات انہوں نے پیش کیے, اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جو پروگرام کے بقیہ حصے میں مہمان ہمیں جوائن کریں گے. تو ہم ابھی اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان کے ساتھ. جی مولانا اکرام عباسی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو لاپتہ افراد ہیں, تو ہم نے ان کے مسائل کا ذکر کیا, جو ان کے مشکلات جو آتی ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے تذکرہ کیا. تو آپ یہ بتائیے کہ لاپتہ افراد اپنے لواحقین, جو لواحقین ہیں ان کے, وہ اپنے لاپتہ افراد کو کیسے رہا کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بات کر ہی رہا تھا کہ آپ نے درمیان میں طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو لے لی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو گفتگو تھی وہ ہمارے پورے پروگرام کا ایک لب لباب یا خلاصہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے لاپتہ افراد کا میرے خیال میں کہا کہ اس اصطلاح کو ٹھیک کر لیا جائے, لاپتہ نہیں بلکہ اغوا شدہ. معذرت, یہاں پر ایک اور مہمان ہے ہمارے ساتھ, انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. جی محترمہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ لاپتہ افراد کے لیے میدان میں نکل پڑیں؟ دیکھیے اب یہ تو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ خود بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے. میرے شوہر مسعود جنجوہ 2005 میں اپنے دوست فیصل فراز کے ساتھ پشاور جا رہے تھے, اور یہ دونوں, ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کہاں گئے. اور اس کے بعد خیر 2-3 مہینے تو میں بالکل شوق میں تھی, اور بچے میرے چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. مگر آہستہ آہستہ پھر مجھے سمجھ آئی, میں نے دیکھا کہ یہ ملک جو ہے ہمارا کس مصیبت میں 2-4 ہے. اس میں ایک وار ٹیرر ہے, سیاسی پس منظر جو مجھے نظر آیا, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ایک مسئلے ہیں جو جن میں سے ہمارا ملک جو ہے وہ گزر رہا ہے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس حوالے سے, جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ آپ کے شوہر کو لاپتہ کر دیے گئے, اس کے بعد آپ نے تنظیم بنائی, تو اب تک جو آپ کی تنظیم ہے اس سے کتنے لوگوں کو ریلیف ملا اور کتنے لوگ رہا ہوئے؟ جی اس وقت میں نے جب اس کے سپریم کورٹ نے استدعا کی اور گھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا, اور جب مظاہرے شروع کیے تو میں نے پورے 3 مہینے تک میں لگاتار وہاں پہ مظاہرے کرتی رہی, اور اس کے بعد جا کے تقریباً کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا ہونے شروع ہوئے. اور اب یہ کہ تقریباً 2500 میرے پاس کیسز موجود ہیں, جن میں سے 900 کیسز جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں, یعنی کہ وہ رہا ہو چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ
اچھی، یہ بہت اچھی پروگریس ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے جو ڈسپیئرڈ ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے اور ان کی صرف لاشیں ہی ملتی ہیں. مگر یہاں پر لوگ زندہ واپس بھی آتے ہیں اور پھر ان کے آج کے بعد ایک نارمل زندگی بھی گزارتے ہیں. تو یہ اس تحریک کی بدولت ہی ہو سکا. اور اس میں مسنگ پرسنز کے لاپتہ افراد کے خاندانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے بہت زیادہ ہمت اور جرأت سے کام لیا. اور بتائیے گا انہوں کہ نے جب عدلیہ سپریم کی کورٹ نے جو مہم چلی، کمیشن بنایا تھا، کیا لاپتہ افراد کے حوالے سے اس کمیشن نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ جی اس کمیشن کا کام تو صرف جیسے کہ ہے کہ پورے ملک سے ایک لائن میں لگے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کیس کی دوسری دفعہ باری جو ہے وہ 6 مہینے بعد آ رہی ہے یا 1 سال بعد آ رہی ہے، تو اس میں انصاف کی تنصیب کی کتنی رفتار کتنی سست ہوگی. اور دوسری طرف جو کمپلینٹس ہیں یا جو ان کی اٹھائے جانے کی رفتار ہے وہ اس سے بہت زیادہ تیز ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو حل نہ کرنا ہو تو اس کے لیے کمیشن بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کچھ لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کیس بھی ہو رہے ہیں، مگر اب کیونکہ انٹرنمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں جو کہ ٹرائبل علاقہ جات میں ہیں، وہاں پر بہت انسانی سلوک ہوتا ہے. اور وہ کیس کرنے کے بعد وہاں پر لے آتے ہیں اور وہاں سے کبھی بھی وہ لوگ زندہ رہا نہیں ہوتے، بلکہ وہیں پر وہ کوئی پرسکار بیماریوں سے اور اچانک سے ان کی لاش جو ہے وہ لواحقین کو دے دی جاتی. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح رہا کروا سکتے ہیں؟ تو جو آپ کی تنظیم ہے کیا اس کے تھرو اپنے لواحقین کو رہا کروایا جا سکتا ہے، بازیاب کروایا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ اب دیکھیں، اس میں میں بھی خود ایک مظلوم عورت ہی ہوں. میں بھی ابھی تک اپنے شوہر کو بازیاب نہیں کرا سکی. تو ہم بھی جدوجہد کرتے ہیں. میں کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دیتی. میں صرف یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کا دکھ بانٹوں گی، میں آپ کے لیے جو کر سکوں گی کروں گی. اور میں ان کے لیے عدالت جاتی ہوں سپریم کورٹ میں. میں خود ان کو بحیثیت لائر فائٹ کرتی ہوں. صرف سپریم کورٹ میں میرے اس وقت 800 کیسز ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. میرے خیال میں کسی بڑے سے بڑے وکیل نے بھی اتنے زیادہ کیسز نہیں فائٹ کیے ہوں گے سپریم کورٹ. اور اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں جو کہ ہائی کورٹس میں ہیں. مگر جو ہمیں رزلٹ ملا ہے وہ عدالتوں سے زیادہ ہمیں رزلٹ ملا ہے اپنی کیمپیں، اپنے مظاہروں، اپنی ریلیاں نکالنے اور دن اور رات کے ڈے نائٹ کیمپس نکالنے. اس میں جب ہم بیٹھے 2.5 مہینے ہم بیٹھے تو اس کے بعد کم از کم 100-200 لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس آئے. تو محترمہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. جی کراڑ عباسی صاحب، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایسے لواحقین کو کہ جن کے عزیز و اقارب لاپتہ ہیں؟ دیکھیں، مختصر وقت میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ خدا نخواستہ اگر لواحقین اگر کوئی بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فرسٹ ٹائم اپنے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ ضرور درج کروائیں. اور اگر کوئی آپ کو اس میں پیچیدگی ہے تو اس میں آپ اثر و رسوخ استعمال کریں، لیکن فوری طور پہ وہاں پہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ ضرور کروائیں. ابتدائی رپورٹ یہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کے انکوائری کا ایک کمیشن بنایا ہوا ہے. اس کمیشن میں جا کے آپ اپنا کیس دائر کریں. بے شک جس طرح وہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 6 ماہ کے بعد تاریخ آتی ہے، لیکن کم از کم ایک ریکارڈ پہ موجود ہوگا کہ یہ بندہ گمشدہ ہے. پھر تیسری جس چیز کا سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے گمشدہ اور آواز ضرور اٹھائیں. جن کے لیے آواز نہیں اٹھتی ہے ان کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے، ان کو پولیس مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہی پیغام دوں گا کہ لاپتہ افراد کے لیے جتنی ممکن کوشش ہو سکے ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے اور ان کے لواحقین کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمانوں نے ساتھ دیا. تو سب مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ہماری عدالتیں ہیں وہ واقعی ناانصافی کرتی ہیں
اور جیسا کہ ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے قانون بنایا گیا کہ 90 دن لوگوں کو تحویل میں رکھا جا سکتا ہے، تو اس پر بھی ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی کہ یہ قانون واقعی ناانصافی پر مبنی ہے۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ افراد ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کو کم از کم آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور کسی چیز کے خوف کی بنا، خوف کیے بغیر آگے میدان میں آنا چاہیے، کیونکہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور انصاف کے لیے جد و جہد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے معاشرے میں امن و سلامتی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے گا کہ اگر میں نے اپنی آواز اٹھائی تو میری آواز کو دبا دیا جائے گا اور ہم پر مصائب نازل ہو جائیں گے، تو اس سے ہمارا معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم آگے نکلیں، میدان میں آئیں، اور چاہے وہ آپ کے اپنے عزیز ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، جو بھی مظلوم ہو، اس کے لیے ہم سب مل کر آواز اٹھائیں۔ جب ہم سب مل کر آواز اٹھائیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، امن پائے گا اور سلامتی کا گہوارہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ انہی باتوں کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔